अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल रज़ा। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, डॉक्टर अरशाद अहमद ख़ान, जो कि मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं और इनके समाजी कारकुन हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ओपोजिशन की तरफ से अदम अतमाद की बातें की जा रही हैं, और अगर दूसरी साइड पे हम बात करें पार्लियामेंट लार्जर्स की, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इन तमाम बातों की गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरशाद अहमद खान। तो हम सबसे पहले इस बात से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि जो पार्लियामेंट लार्जर्स के सामने आज ये मामला पेश हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? शुक्रिया मुजम्मिल। मैं बात ये करूंगा कि जब से ये हुकूमत बनी है, तब्दीली के नाम पे बनी थी, तो वाकई सब कुछ तब्दील किया। इतनी जो कुछ हो रहा है, ऐसा कभी तारीख का हिस्सा, तारीखी काम हो रहे हैं तारीख में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के निज़ाम में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ जैसा कुछ इस 3 साल 3.5 साल में हो गया। और अभी जो बात कर रहे थे आप पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर नहीं, अंदर हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ये देखिए कि अगर सिक्योरिटी गार्ड, मेरे सिक्योरिटी गार्ड हैं या आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो मेरी हिफाजत के लिए अगर लॉजिज में मेरे कमरे में आ गए हैं, तो क्या हुआ, कोई दहशतगर्द खुदा ना खास्ता नहीं आ गए थे, लेकिन उनको ट्रीट ऐसे किया जा रहा है कि जैसे दहशतगर्द इंटर हो गए फेडरल लॉजिज में। तो ऐसा नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान साहब के सिक्योरिटी गार्ड है, और सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उनके साथ गार्ड्स होते हैं। और फिर गार्ड की जरूरत क्यों पेश आई, आज जो पेश आई जरूरत, वो पेश वजीर आजम इमरान अहमद खान न्याजी साहब की कराची के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पेश आई। अभी सब डर रहे हैं कि खान साहब ने बंदूक सीधी की हुई है। अब बरमला जब कोई वजीर आजम मुल्क का ये कहेगा कि मेरी बंदूक की नोक पर हैं आप सब लोग, और नाम लेकर के अपोजिशन के लीडर साहबान का नाम लेकर के जब ये कहा जाएगा, तो अपनी हिफाजत तो हर आदमी का फर्ज है करना। बहैसियत मुस्लिम हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हिफाजत करें हमारी, क्योंकि हमारी जान होगी तो हम सब कुछ काम कर सकेंगे दुनिया में। तो ये उन्होंने हिफाजत के लिए उनके आए, लेकिन उसको रंग दूसरा दिया जा रहा है। अल्लाह ताला रहम करे। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, हम पे रहम करे, हमारे बच्चों पे रहम करे, क्योंकि जो कुछ ये हम तारीखी इकदाम देख रहे हैं, तारीख में ऐसा नहीं हुआ, 72 साल में ऐसा नहीं हुआ, 73 साल में ऐसा नहीं हुआ, जो 3 साल में सब कुछ हो गया। क्या पाकिस्तान इसीलिए बना है कि इस पे तजर्बे किए जाएं? क्या पाकिस्तान इसीलिए बना है? आपने तो बात बदलाव की थी, आप तो बदले की तरफ आ गए, आप इस वक्त बदले ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह की लाठी भी बड़ी बेआवाज है। अब ये देखिए, खुदा न खास्ता फेडरल लॉजिज में कोई नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बात इसी तरह है मुजम्मिल। अब जो आप बात कर रहे थे, दूसरी रिक्वेजिशन जो जमा की गई अपोजिशन की तरफ से, मैं वो यही कहूँगा कि ऐसा पहले हो जाना चाहिए 10 साल पहले, ताकि इतना नुकसान पाकिस्तान को ना होता, ना इदारों को होता, ना लोगों को होता, ना आवाम को होता, ना महंगाई होती, ना ये सब कुछ होता। लेकिन चूंकि टाइम दिया गया कि शायद अभी ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट के वजीर, वज़रा, मुशीर बस एक ही राग अलाप रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम मार देंगे, हम पकड़ लेंगे, हम महंगाई खत्म कर देंगे, बिजली कम कर देंगे। अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं खबर एक देख रहा था टीवी पर कि बिजली फिर से महंगी कर दी गई। 3 दिन पहले वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया कि मैंने 5 रुपए बिजली सस्ती कर दी है और आवाम को बड़ा फायदा होगा। हालांकि उससे 5 दिन पहले ही 10 रुपए महंगी की थी, उससे 5 कम किए। अभी 6 रुपए आज बढ़ाने का अंदिया दे दिया गया आवाम को। आवाम तो, अब मैं ये सोच रहा हूं कि आगे रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, खुशियों का महीना आ रहा, बरकतों का महीना आ रहा है, उससे पहले इतनी महंगाई अगर हो गई, जो तनख्वाहदार तबका है वो क्या करेगा? कैसे रोजे रखेंगे, कैसे अफ्तारी करेंगे? क्योंकि लेकिन ये रहमतों का महीना है, अल्लाह ताला की रहमतों का नजूल इस महीने में नाजिल होता है। जो माह रमज़ान का महीना आने वाला है, उन रहमतों में बेशक रब्बुल इज़्ज़त का साया हम सब पर, मुसलमानों पर है, तो गुजर जाएगा। वो अच्छा महीना है, तो अल्लाह की रहमतों से गुजरेगा। लेकिन हुकूमत तो जहमतें देने की तरफ आ रही है, मजीद महंगाई, मजीद महंगाई। हम टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो कोई ना कोई बुरी खबर देख रहे होते हैं कि जी आज पेट्रोल महंगा हो गया, आज गैस महंगी हो गई, आज बिजली महंगी हो गई, आज फेडरल लॉजिज पे हमला हो गया। अब पता नहीं कहाँ जा करके ये मुल्क रुकेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इस अदम एतमाद को, खुदा करे कि अदम एतमाद कामयाब हो जाए, और इंशाल्लाह कामयाब होगी, हम देख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ बहैसियत वर्कर, बहैसियत मियाँ नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, मैं उनका एक अदना सा वर्कर हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। पूरी कौम उनका इंतज़ार कर रही है,
اور پھولوں کے گلدستے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرے گی پورے پاکستان کی قوم. اس وقت اتنے لاچار ہوئی ہے قوم کہ اس وقت دعائیں مانگ رہے ہیں ہمارے قائد کی واپسی کے لیے. اور اس وقت جس طرح پورے ملک کی اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے, انشاءاللہ رنگ لائے گی, اور رنگ لاتا ہے غریبوں کا لہو ہمیشہ. اب غریب مر رہے ہیں, پس رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں. تو مزمل میرا خیال اس سے زیادہ اور میں کیا بات کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے مہنگائی پہ بھی بات کی, اس پہ بھی میں آپ سے سوال کروں گا, لیکن جو آپ نے وزیر اعظم کی تقریر کے بارے میں بات کی, اس کے بارے میں میں آپ کو جاننا چاہوں گا کہ ایک وزیر اعظم ملک کا ہو کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے؟ نہیں دیکھو مزمل, یہ تو لگتا یہی ہے کہ ابھی تک عمران احمد خان نیازی صاحب, لگتا یہی ہے کہ ابھی تک اپوزیشن کے کنٹینر پر ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں. حالانکہ پوری دنیا بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, وہ پتہ نہیں بات کیسی کرتے ہیں. میں نے کل بھی ایک چینل پہ یہی کہا کہ یہ جو کچھ زبان استعمال ہو رہی ہے اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب کی اور ان کے وزراء کی, تو یہ ایسی لگتا ہے کہ جیسے اسکول, یونیورسٹی, کالج کے بچے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, خدا نہ خواستہ. لیکن اب تو ہمارے بچے بھی اتنے باشعور ہو گئے ہیں, کالج یونیورسٹیز کے بچے بھی اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی بات, اس طرح کی لہجہ استعمال نہیں کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے. جب ہم حفاظت کے لیے قائدین, اپوزیشن قائدین جب اپنے انتظامیہ کو بلاتے ہیں اور اپنے گارڈز کو بلاتے ہیں تو ان کو دہشت گردوں کی طرح گرفتار کیا جاتا ہے, تو پتہ نہیں کہاں جا کر کے رکے گی یہ مخالفت برائے مخالفت. میں تو کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ آئے تھے بدلاؤ کے لیے تھے, لیکن بدلا کی جنگ میں لڑ رہے ہیں آپ. جل رہی ہے پورے ملک کی اکانومی, بھی نقصان ہو رہا ہے, ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے, مہنگائی بھی ہو رہی ہے, لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا. خدا کرے کہ یہ اپوزیشن جو ریکوزیشن جمع کرے, عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو. یقین کیجئے, میرا یہ لفظ ہے, میں بڑا چھوٹا سا ادنا سا ایک ورکر ہوں, یقین کیجئے کہ قوم, پوری پاکستانی قوم جہاں بھی ہے, اتنی مٹھائیاں تقسیم ہوں گی, اتنی خرائط تقسیم ہوگی, اتنے صدقات دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کی جان چھٹ گئی, ملک کی جان چھٹ گئی, برائی ملک سے ختم ہو گئی. بس یہی میں کہنا چاہوں گا. اس سے زیادہ مزمل میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے جو کہ میں کہوں اور جو کہ آپ چلائیں چینل پر, تو بہتر یہی ہے کہ اس سے زیادہ اور لفظ بنتے نہیں ہیں. اگر ہم بات کریں لارجسٹ کی, تو وہاں پہ 10 لوگوں کی انٹری ہوئی ہے اور اندر جو ہے 50 لوگ انٹر ہو گئے ہیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں بھی اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ مہمانداری تو ہر MNA, سینیٹر کی, سب کے لوگ آتے ہیں مہمان. اگر ان حالات میں جیسے کہ یہ ابھی اس عدم اعتماد ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے کارکنان کٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے, خدا نہ خواستہ کوئی اسلحہ لے کر کے نہیں گئے, وہ نہ انہوں نے کوئی نعرے بازی کی, نہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کی, وہ لوگ تو بڑے پرامن طریقے سے کمرے میں گئے, لیکن اس بات کو ایسے اچھالا گیا, معلوم نہیں کہ کیوں, ایجنڈا کیا ہے, اس کے پیچھے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یا ہمارے وزیر اعظم اور ان کے رفقا جانتے ہیں جی کہ کیوں ایسا بیہیویئر استعمال ہوا. اور فیڈرل لاجز میں پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. جو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, رب ہی بہتر جانتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, 9 مارچ کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا کی طرف سے جو چیز آئی اور راکٹ کہا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی, کس نظریے کے بیس پہ انہوں نے ایک فضائی عمل جو ہے دہرایا, اور اس کی تحقیق بھی جاری ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مطلب مزمل, میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان ہمیشہ سے ازلی دشمن ہے ہمارا, حالانکہ ہم اس کے ساتھ شرارت کبھی نہیں کرتے ہیں. جس دن ہم نے شرارت کی تو روئے گا مودی, مودی کی سرکار روئے گی. ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے والے مسلمان ہیں. ہمارا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا. ہماری فوج, ہمارے ادارے اتنے طاقتور ہیں کہ جانتی ہے پوری دنیا, ہماری ایجنسیوں سے ڈرتی ہے پوری دنیا. ہم اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے اس نے شرارت کرنے کی کوشش کی, مرے گا مودی بھی مرے گا, مودی کی حکومت بھی مرے گی. ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ باز آ جاؤ مودی, باز آ جاؤ ورنہ بہت نقصان ہوگا. ہم پرامن لوگ ہیں, ہمیں پرامن رہنے دیجئے, ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں.
ہم جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت آپ نے مذموم دوبارہ کی تو اس کا بدلہ ایسا دیں گے کہ آپ یاد کریں گے, آپ کے چاروں طبق بھی روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور ہندوستان کو بتائیں گے کہ ہم بھی ایک قوم ہیں اور ایک زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے. میں ڈاکٹر صاحب اب آتا ہوں عمران خان کی طرف. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے 5 سال بھی ہم انشاءاللہ الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. میں یہ جو آگے آنے والے 5 سال کی بات ہے اس پہ میں یہی کہوں گا, ایک اندھے کا خواب ہے. اندھا اگر ہو, اگر کچھ دیکھ نہیں سکتا, خواب تو دیکھ سکتا ہے, ذہنی فطور تو اس کے ذہن میں ہوگا. 3 سال میں جو ملک کی حالت کر دی, خدا نہ خواستہ 5 سال کون آپ کو برداشت کرے گا. یہی 5 سال آپ گزار جائیں تو میں سمجھوں گا واقعی پی ٹی آئی بدلاؤ کے لیے آئی تھی, بدلے کے لیے نہیں آئی تھی. تو بس آخری اتکے ہیں, جب انسان مرنے لگے نزا کے عالم میں ہو تو پھڑپڑاتا ضرور ہے. تو یہ پھڑپڑاہٹ ہے اس حکومت کی, اس حکومت نے جانا تو ہے, یہ جانے والی ہے, اور انشاءاللہ جلد قوم خوشخبری سننے والی ہے. جلد از جلد ہونے والا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں تو عوام کو یہی کہوں گا کہ ہمارا پیارا پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اس پاکستان سے ہماری عزت ہے. بس پرامن رہیے, ہنگاموں سے بچیے, اپنے ملک کی حفاظت کیجیے, اپنی حفاظت کیجیے, کیونکہ ہم پرامن رہیں گے انشاءاللہ. میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, ہر طرح کی ڈکٹیٹرشپ بھی ختم ہو گئی. تو یہ ڈکٹیٹر تو نہیں ہے عمران خان صاحب, لیکن وہ اپنے آپ کو محسوس یہ کروا رہے ہیں کہ میں ہی آل ان آل ہوں, خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا کر جاؤں گا, لیکن ایسا ہوگا نہیں. بس عوام کے لیے تو یہی پیغام ہے, پرامن رہیے, اللہ کی طرف دیکھیے, اللہ سے مانگیے, اللہ دینے والا ہے. اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف دیکھتے رہیے اور وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. انشاءاللہ رنگ لائے گا آپ کا صبر, آپ کی محبت, آپ کے قائد کی محنت, سب کچھ انشاءاللہ ہم یہیں دیکھیں گے. سب کچھ بہتر ہوگا. چند دنوں بعد دیکھیں گے آپ کہ پاکستان کی طرف پھر وہی خوشحالی, وہی ہریالی, وہی سب کچھ, وہی گھر, وہی عمارتیں, وہی نوکریاں, وہی بہترین طریقے سے فارنرز بھی پاکستان میں آئیں گے, اور پاکستان ترقی کی طرف دوبارہ گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں آخر میں یہ کہوں گا, مزمل, پاکستان زندہ باد. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان سے ہماری عزت ہے, ہم پاکستانی ہیں. انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت ہم بھی کریں گے, ہمارا رب بھی کرے گا, ہمارے رسول کی محبت اس میں شامل ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر ارشاد صاحب کی باتیں سنی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان سے ہی ہماری عزت ہے. فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم پھر آپ کے ساتھ نئے گیسٹ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.